بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، یوم انصاف کا مالک بھی ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندہ رب سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جب الرحمن الرحیم کا ذکر کیا گیا تو اس سے انسان کے دل میں بخشش اور مغفرت کی امید جاگی۔ اب حکمت الہیہ کا تقاضا ہوا کہ خالق کائنات نے پھر ساتھ ہی جلال خداوندی کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ یوم انصاف کا مالک ہے، یعنی وہ روز قیامت دربار انصاف لگائے گا جہاں مجرموں کو سزا اور جو مظلوم ہیں ان کو جزا دی جائے گی۔ لہٰذا محض الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان بازار فسق و فجور گرم کرے، گویا الرحمن الرحیم کہہ کر بندوں کو رحمت کی امید دلائی گئی اور مالک یوم الدین کہہ کر خوف خدا دلایا گیا اور عذاب سے ڈرایا گیا، یعنی امید رحمت اور خوف عذاب، یہ دونوں جو ہیں ایمان کی دو سرحدیں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف و امید کے درمیان ہے، یعنی خوف اور امید کے جو درمیان والا راستہ ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں الرحمن الرحیم کہہ کر بندے کو نیکی کا شوق اور مالک یوم الدین کہہ کر انہیں گناہوں سے خوف دلایا گیا۔ اگر کہا جائے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، پھر صرف روز جزا، روز انصاف، قیامت والے دن کے مالک ہونے کا ذکر ہی کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سارے قرآن میں آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا قرآن جہاں پر شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، اللہ رب العالمین یہاں پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ روز جزا کا مالک ہے، تو یہاں پر صرف روز جزا کا مالک ہی کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں مختلف چیزوں کے مالک ہیں، دعوی ملکیت رکھتے ہیں، مگر روز قیامت صرف اللہ رب العالمین کی ہی ملکیت ہوگی۔ ہر انسان جب اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ خالی ہاتھ اٹھے گا، اس لیے وہاں جو ملکیت ہے وہ خاص اللہ کے ساتھ مختص ہے، اور اس لیے اللہ رب العالمین یوم انصاف کا مالک ہے۔ اور جب قبروں سے انسان اٹھایا جائے گا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے یعنی کہ مجبور سمجھ لیں کہ ہوگا، وہ اپنے جو ہے وہ حالات کے اندر ہوگا۔ اس وقت رب العالمین اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین یوم انصاف کا مالک ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید تو قیامت کا آنا بتا ہی رہا ہے، عقل بھی اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت کا دن ضرور آنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ مظلومی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی فریاد تک کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا۔ اب ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا اور مظلوموں کو ان کے صبر کی جزا دی جائے۔ چنانچہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مظلوموں کو ظلم کا بدلہ اور ظالموں کو ان کی ظلم کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ یہی فلسفہ قیامت اور مالک یوم الدین کا معنی ہے۔ اگر قیامت پر ایمان نہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کا انجام ایک جیسا ہے،
اور یہ خلاف عقل ہے۔ اسی طرح دنیا میں لوگوں کے مابین ہزارہا اختلاف ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، کوئی رب العالمین کے ساتھ ہزاروں جھوٹے خداؤں کو ملاتا ہے۔ یہود اکثر جو ہے وہ انبیاء کرام پر جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں اور مومنین جو ہیں ان کا رد کرتے ہیں، اور جیسا کہ عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، اور مومنین انہیں بطور نبی پیش کرتے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ایک دن آئے جب ان اختلافات کا فیصلہ ہو، ہر کسی کو خبر ہو جائے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور قیامت فیصلے کا ہی دن ہے، اسی لیے اسے یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور پہلے فرمایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہہ کر اللہ تعالی کا ذکر بطور فرد غائب کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو خطاب کے صیغوں سے یاد کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا گیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندہ پہلے عالم مجاہدہ میں اس کا ذکر کر کے منازل قرب طے کرتا رہا تاکہ وہ بارگاہ سمدیت میں حاضر ہو، اور عالم مشاہدہ میں جا کر کہنے لگا ایاک نعبد۔ اس مقام پر بندے نے بارگاہ سمدیت کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے پہلے اپنے معبود کا ذکر لفظ ایاکا سے کیا، اس کے بعد وہ نعبدو سے اپنا اور اپنی عبادت کا ذکر لایا۔ اس میں یہ درس ہے کہ بندے کو عبادت میں اپنی ذات اور اپنے عبادت کے بجائے ذات حق پر نظر رکھنی چاہیے۔ گویا ایاک نعبدو کا انداز بتاتا ہے کہ بندہ یوں عبادت کرنا، بندے کو چاہیے عبادت کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو تو تم ایسا گمان کرو، تم اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ نہ کر سکو، اتنی طاقت تم میں نہ ہو، تو پھر تم نے یہ گمان کرنا ہے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، نعبدو صیغہ جو ہے یہ جمع کا ہے، اور یہاں پر نعبدو لایا گیا، اور پھر اس کے بعد اشارہ جو ہے اس کا نماز کی طرف کیا گیا۔ اس میں یہ درس بھی ہے کہ بندہ اپنی عبادت کو کامل نہ سمجھے، بلکہ اپنی عبادت کو دوسرے مومنین کی عبادت کے ساتھ ملا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے کہے یا اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، چونکہ مومنین میں اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے بھی ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام، اولیاء کرام بھی ہیں کہ جن کی عبادت بہر صورت مقبول ہے، تو ان کے صدقے سے ایاک نعبدو کہنے والے کی عبادت بھی مقبول ہو جائے گی۔ لکڑی کے ساتھ لوہا بھی پانی پر تیرتے ہوئے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پھر فرمایا گیا، اب بندے نے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا، پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، تاکہ اس کا مولا خوش ہو کر اس کی جھولی میں رحمت کی بھیک ڈال دے۔ پھر اس نے ایاک نعبدو کہہ کر اپنے مولا سے اپنی غلامی اور بندگی کا عہد کیا، اور زندگی بھر اس کی بندگی میں رہے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا جو اس کا مدعا تھا وہ زبان پر لایا اور فرمایا ایاک نستعین کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور اپنے مولا سے مدد کی التجا کی۔ اور یہی طریقہ ہے جو بھکاریوں کا ہے۔ بھکاری جب کسی بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو تو پہلے بادشاہ کی عظمت، اس کی جلالت کی تعریف کو توصیف کرتے ہیں، پھر اس سے اپنی وفاداری اور اخلاص کا عہد کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ فاتحہ میں اس سے مانگنے کا یہی انداز مومنین کو سکھلاتا ہے۔ پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر ایاک نعبدو کہہ کر اس کے عہد بندگی کرو، پھر اس سے مانگو۔
ایاک نعبدو کے بعد و ایاک نستعین اس لیے بھی کہا گیا کہ ہماری جو عبادات ہیں فرشتوں جیسی نہیں ہیں۔ شیطان ہماری عبادت میں دکھلاوے کے وصف سے ڈال کر اسے خراب کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اس لیے ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے مدد چاہتے ہیں کہ وہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے، تاکہ ہماری جو یہ ٹوٹی پھوٹی سی عبادت ہے یہ شیطان کے وسوسات سے محفوظ رہے، اس کے دستبرد ہونے سے محفوظ رہے۔ ایاک نستعین کے تحت یہ سوال ذہن میں اٹھا کہ ایک طرف ہم نماز میں صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اور نماز سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں اپنی مشکلات کو غیر خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور غیر خدا سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیں کہ پولیس والوں، سرکاری افسران، عدالتوں، دیگر ارباب اختیار اور کنبہ و قبیلہ سے مشکلات میں ہم لوگ مدد طلب کرتے ہیں، یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ہر قوت کا مالک حقیقی طور پر اللہ رب العالمین ہی ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان القوت للہ جمیعا، یعنی تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تر طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں جو شخص جس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی ہی کی دی ہوئی طاقت سے وہ اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا مدد کرنا حقیقت میں اللہ رب العالمین کا مدد کرنا ہے، اس سے مدد مانگنا بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ تو ہر طرح کی مدد کا منبع اللہ ہی کی ذات ہے، خواہ وہ مدد ما تحت الاسباب ہو یا فوق الاسباب ہو، یا مادی ذرائع کے ساتھ ہو یا روحانی ذرائع کے ساتھ ہو، یا وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، مدد جو ہے وہ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ انتقال کر جائیں پھر ان کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو لوگوں جو ہے وہ شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ صحابہ اکرام حضور کے وصال کے بعد بھی آپ کی قبر انور پر حاضر ہو کر آپ سے مدد کی درخواست کرتے تھے اور اسے ایاک نستعین کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی اہل اسلام حضور کی بارگاہ کے اندر مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر اپنے مسائل اور اپنی مصیبتوں میں مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری یہ مشکلات ہیں، یا رسول اللہ ہم یہاں پر پریشان ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہماری ان مشکلات کو حل کر دے۔ اسی طرح بزرگان دین کی قبور پر جا کر اہل اسلام ان سے اسی طرح مدد چاہتے ہیں کہ کچھ انتہا پسند لوگ اسے کفر شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور ایاک نستعین کے خلاف قرار دیتے ہیں، مگر مسلمانوں کا حق ہے کہ ان سے سوال کریں جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو تم پولیس والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب تمہیں کوئی اپنا کیس حل کروانا ہو تو تم عدالتوں میں کیوں جاتے ہو؟ سرکاری افسران، قبیلے اور خاندان والوں سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ کیا یہ شرک اور کفر نہیں ہے؟ اور کیا یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ کے بندو اس امت پر رحم کرو، اور یہ پہلے ہی اغیار کے مظالم کی چکی میں پس رہی ہے، اسے متحد کرو، اس پر کفر و شرک کے فتووں کی بمباری کر کے اس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین اس امت کو متحد کر دے۔ دعا کریں کہ رب ذوالجلال اس امت کے اندر اتفاق پیدا فرمائے۔ اور رہا جہاں تک یہ کہ مقبولان جو اللہ رب العالمین کے مقبول ہوتے ہیں ان کی قبور پر ان سے مدد مانگنا، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کہت پڑا، ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ نبی کریم نے اس صحابی کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ اعطی عمرہ فقرہ السلام واخبرہو انہم مستقون، عمر کے پاس جاؤ، اس کو میرا سلام کہو
اور خبر دو کہ ان قریب بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ وہ صحابی جب حضرت عمر کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اپنا وہ خواب بیان فرمایا اور خوب بارش، جم کے بارش ہوئی۔ اور حضرات ذی وقار اس حدیث پاک کو امام ابن کثیر نے یہی حدیث بہقی کی روایت سے نقل کی ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جس صحابی نے قبر رسول پر بارش طلب کی وہ حضرت بلال بن حارث تھے۔ امام دارمی نے سنن دارمی میں مستقل باب باندھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ سے استغاثہ کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ حدیث بھی نقل کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انظر الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ قواعد السماء حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، کہ حضور کی قبر انور کے اوپر سے چھت کھول دو، اس کو اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو موسلا دار بارش برسنے لگی، اور اس قدر برسی کہ بے پناہ سبزہ ہوگا جسے کھا کھا کر جانور موٹے ہو گئے اور ان کی جلدیں پھٹنے لگی، حتیٰ کہ اسے عام شک بھی کہا گیا۔ اب ہم نجدی علماء سے جو انبیاء اولیاء کے وصال کے بعد ان سے مدد مانگنے اور ان کا وسیلہ پکڑنے کو کفر اور شرک قرار دیتے ہیں، اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کے مخالف سمجھتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ صحابہ کرام اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر بھی کفر و شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ اور کیا وہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑے جو وہ عالم دین ہیں، کیا وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ جو بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھ نہ آئی اور آج کے اس مولوی کی سمجھ میں آ گئی، اگر ایسی بات نہیں تو پھر مسلمانوں کو اسی راستے پر چلنے دو جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلتے رہے اور چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔